على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 12 محرم سن 1443 ہجری بمطابق 20 اگست 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جی، وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بارک اللہ فیکم وسیم بھائی، خوش آمدید. جی میرے دو سوال ہیں. جی بھائی. ایک سوال تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم یعنی محرم کا جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اہل تشیع وہ بلیک کپڑے پہنتے رہتے ہیں. جی. ان کے دیکھے دوسرے جو ہے فرقے کے لوگ جیسے اہل سنت اہل حدیث وہ بھی لوگ جو ہے نا پہننا شروع کر دیتے ہیں بلیک کپڑے. تو یہ کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی ان کو فالو کرنا کہ بھی ہم بھی بلیک کپڑے پہن رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہسٹری کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے ابھی ہمارے معاشرے میں لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یعنی طرح طرح کے پتھر پہن لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں کہ بھی اس سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور سوال بیسکلی یہ ہے کہ کیا انگوٹھی پہننا کیا سنت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انگوٹھی کیا پہن سکتے ہیں چاندی کا، وہ اس کے اندر نگ لگا کے اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے ہمیں سنت سے؟ یہ میرے دو سوال. انشاءاللہ تعالی یہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. ایک اور کال ہے، لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ جی میرا نام جعفر ہے. جی جعفر میرا بھائی. سوال یہ ہے کہ قاضا نواز میرا بہت نواز قاضا ہو گیا ہے، لگ بھگ 2 سال 3 سال کا. تو یہ قاضا نماز ہم کیسے قاضا پڑھے؟ اچھی بات. دوسرا سوال یہ ہے سب سے افضل درود شریف کون سا؟ افضل درود شریف؟ جی اچھی ہم تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. 2 سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا بھائی. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے اگر بات ہو جائے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میرا نام محمد سجاد. جی سجاد بھائی. جی سر، مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ ادھر جو مزدوری کرنے کے لیے گلف میں آئے تو ہمارا سیلری اتنا نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. تو بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، کوئی بزنس کرنے کے لیے ہم لوگ پلان کرتے ہیں جی، لیکن پیسہ اکٹھا نہیں ہو پاتا ہے بزنس کے لیے جی. تو میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بینک جو قرضہ دیتے ہیں، لون دیتے ہیں نا سود پہ جی، وہ لیا جا سکتا ہے. ہم لوگ سود کھانے والوں میں تو نہیں آتے نا، یعنی جی وہ جائز لے سکتے ہیں ہم لوگ کاروبار کے لیے. اچھی بات. تو اس کے لیے آپ سے پوچھنا تھا. ضرور بھائی، اسلامیہ سماج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جواب آئے گا بھائی. اور کوئی سوال ہے سجاد بھائی؟ جی سر، یہی ہے بس. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی.
چچا تو بولوں جی بھائی آپ ریڈیو کی آواز بند کریں گے تو پھر ہم سن سکیں گے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام حماد ہے. جی حماد بھائی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو نوزائیدہ بچے کے جنازے کے حوالے سے ترتیب ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدائش کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے, ایک ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش ہی مردہ حالت میں ہوتی ہے. اس حوالے سے برائے مہربانی تعلیم فرما دیں انشاءاللہ. اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا جی کہ جو سجدہ صحو کا مسنون طریقہ ہے جی, کیونکہ اس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے, جو تعلیم میرے پاس ہے, شاید اس پہ مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے کہ عموماً ہوتا ہے کہ تشہد میں سلام سے پہلے 2 سجود کیے جاتے ہیں صاحب میں. جی جی. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک جگہ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے, کچھ عربی لوگ بھی میرے ساتھ تھے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی اس پہ ذرا تعلیم فرما دیں دونوں معاملوں میں انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا اب جوابات کی طرف آتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا مولانا کہ گزشتہ ہفتے آخر میں ایک کال آئی تھی اور ان کے جواب ہم نہیں دے پائے تھے. نصیر الدین صاحب کی کال تھی, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آغا خانی فرقہ جو ہے کیا یہ مسلمان ہے اور ان کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو کہ جن کی ابتدا تو جو ہے اسلامی عقائد کے ساتھ ہوئی, اور اسلامی عقائد ان کے پاس پائے جاتے تھے جی, اور کئی فرقے ایسے ہیں ابھی بھی جو ہے ان کے عقائد جو ہے اسلامی عقائد سے ہی مطابقت رکھتے ہیں, لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے رہنماؤں نے تبدیلی کر دی اور اپنے ماننے والوں کو, متبعین کو جو ہے اسلامی عقائد سے, اعتقادات سے دور کر دیا. اس اعتبار سے آغا خانی فرقہ جو ہے ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ ان کے جو رہنما تھے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو صحیح عقائد سے, اسلامی عقائد سے دور کر دیا. اس لیے اس فرقے کے بارے میں مستند علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس فرقے کے پاس جو ہے دین اسلام کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, اسلامی ارکان کا انکار ان کے پاس, اور اسلامی ارکان کی تعطیل ان کے پاس جو ہے پائی جاتی ہے. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس فرقے کے متعلق اس فرقے نے خود اپنے اعتقادات اور اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو دین اسلام سے خارج کر لیا. یہ اور بات ہے کہ اپنے آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ مسلم فرقوں میں یا اسلامی فرقوں میں شامل کریں, لیکن مستند تحقیق یہ ہے کہ ان کا شمار مسلم فرقوں میں نہیں ہوتا. جب بات واضح ہو گئی تو پھر ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ذبیحہ جو ہے صرف مسلمانوں کے ہاتھ کا کھایا جا سکتا ہے. اس معنی میں اس فرقے کا جو آغا خانی فرقے کا ذکر موصوف نے کیا تھا, تو اس فرقے کے ذبیحہ کھانا جو ہے, اس فرقے کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. ویسے پتہ نہیں کہ موصوف اس فرقے تک کیسے پہنچ گئے, ان کے ذبیحے تک کیسے پہنچ گئے, مجھے نہیں پتہ. صاحب زیادہ تر تو یہ لوگ یعنی بہت سارے جگہوں پر یعنی بہت ہی کم پائے جاتے ہیں, اور عمومی طور پر مسلمانوں کے محلے میں یہ نہیں ملتے ہیں. تو پھر موصوف کو چاہیے کہ اس بارے میں احتیاط کریں اور صرف مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جو حلال ذبیحہ ہوتا ہے اسے کھا سکتے ہیں اور اسی پر اکتفا کریں. جزاکم اللہ خیرا. ویسے یہاں بھی موجود ہیں اس فرقے کو ماننے والے لوگ, اور ان کے ہاں جو سب سے بڑی مصیبت ماننا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے عقائد کے بارے میں کہتے ہیں, جو بھی ان کے فرقے کے لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے, بہت سختی سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کے بارے میں دوسروں کو کچھ نہ بتائیں. ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, اور ان کے عملی طور پر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے ماحول میں تم ہو اپنے آپ کو ویسا ثابت کرو یا ویسا ظاہر کرو. تو اس بنا پر ان کے عقائد کے حوالے سے اگر معلومات جو دستیاب ہوئی ہیں وہ صرف ان لوگوں کے ذریعے ہوئی ہیں جو پہلے ان کے فرقے میں داخل ہوئے اور پھر نکل گئے اور دوبارہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا, تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے. اس کی کافی تفصیل ہے, لیکن الحمدللہ آپ نے جواب عطا فرمایا. اگلے
کال کی طرف آ جاتے ہیں. وسیم تبسم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو یا بالعموم محرم کے ابتدائی ایام میں شیعہ حضرات تو سیاہ کپڑے پہنتے ہی ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے افراد بھی سیاہ کپڑے پہننے لگے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جس سے یہ بات واضح ہے کہ بے شک کسی کی وفات پہ جو ہے 3 دن تک جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے سوگ منا سکتا ہے، لیکن بغیر چیخ چلائے. اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ مناتی ہے، لیکن چیخے گی چلائے گی نہیں. آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں اور دل میں جو ہے غم محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسرے نمبر پر جیسا کہ بات بتائی گئی کہ بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو ہے غم منانے کا بہانہ کرتے ہوئے اس طریقے کا لباس پہنتے ہیں، لیکن چونکہ اہل سنت ان لوگوں کے طریقے کے یعنی ان کا طریقہ ان کے طریقے پہ چلنا یا ان کے پابند نہیں، تو اس طریقے کو اپنانا اہل سنت کے لیے مناسب نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. ویسے سیاہ رنگ کا لباس پہننا وہ محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اس میں کوئی ممانعت ہے؟ اس سے عمومی طور پر جو ہے سیاہ لباس کے سلسلے میں خود پیارے نبی کا ایک عمامہ جو ہے وہ تو کالے رنگ کا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے. لیکن اس طرح کا یعنی غم یا ماتم منانے کے لیے اس طرح کا لباس استعمال کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. جسے جزاک اللہ خیرن. عمامے کے ساتھ ساتھ ماننا وہ ان کے چادر کا بھی وہ بھی سیاہ رنگ کی تھی نا، جو یمن سے آئی تھی، اور جب وہ عیسائی آئے تھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی لمبی بات، پھر قرآن کے آیات نازل ہوئی کہ آپ ان سے مباہلہ کریں. اور نجران کے جو عیسائی آئے تھے جی مباہلہ کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے بھی جو ہے ایسی ہی چادر آپ کے سامنے پیش کی تھی. جس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو چادر پہنی تھی وہ یمن کی چادر تھی، سیاہ رنگ کی تھی، اور انہوں نے اپنی چادر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین ان کو لیا تھا، اور کہا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ جو حدیث جی اس مناسبت سے بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. صحیح بات. جزاک اللہ خیرن. وسیم تبسم بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ انگوٹھیوں کے پہننے کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. کیا چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے اور اس میں وہ پتھر لگا لیا جائے، کیا اس طرح جائز ہے؟ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے تو سونا چاندی کوئی بھی انگوٹھی جو ہے پہننے کی اجازت ہے، اور مسلم مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے، اور مسلم مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اور ہم یہ بات پاتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جب کوئی مراسلات وغیرہ دوسرے بادشاہوں کے پاس یا دوسرے جو سربراہ ہوتے دوسرے علاقوں کے، ان کے پاس آپ اپنے خطوط وغیرہ ارسال فرماتے، تو اس وقت جو ہے نیچے اپنے آپ کا جو مراسلہ یا خط مکمل ہوتا وہاں پر جو ہے آپ مہر لگا دیتے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی چاندی کی، اسے آپ استعمال کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ مسلمان مرد جو ہے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد جہاں تک کہ پتھروں کی بات ہے اس کے اندر جو ہے جو رنگین پتھر جو ہوتے ہیں جسے ہم نگینہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا کسی ایک مخصوص نگینے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تاثیر آ جاتی ہے، کوئی برکت آ جاتی ہے، قسمت تبدیل ہو جاتی ہے، تو ایسا اعتقاد غلط ہے. لیکن شاید کچھ پتھر ایسے ہیں جس کے بارے میں علاج کے طور پر جو ہے بعض محققین نے بات پیش کی کہ بعض پتھروں میں علاج، یعنی جیسے ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، اس طریقے کے پتھر پائے جاتے ہیں. تو بعض محققین کی یہ تحقیق ہے کہ بعض پتھروں سے لوگوں کے خون کے اوپر اس کی تاثیر ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پتھروں کے اندر تاثیر آ گئی، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ غذا کے اندر تاثیر رکھتا ہے تو انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، اور ٹیبلٹ میں تاثیر رکھتا ہے تو پھر صحت ملتی ہے. اسی طرح ان پتھروں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی کی صحت درست ہوتی ہے تو اس میں جو ہے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی
جزاکم اللہ خیرن. مولانا اگر اس میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے کہ ایک صاحب جو اس طرح کے موضوعات پہ کافی ان کی تحقیق تھی, 1960 کی دہائی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انگوٹھی میں پتھر, کوئی خاص پتھر ہوتا ہے جو اس طرح لگایا جائے کہ وہ جسم سے ٹچ ہوتا رہے, یعنی انگوٹھی جو مکمل طور پہ بند نہ ہو بلکہ وہ انگوٹھی کے جو نگیر پتھر جو لگایا گیا ہے وہ دوسری طرف سے کھلا ہو اور وہ انسانی باڈی سے ٹچ ہو رہا ہو, تو وہ اثرات رکھتا ہے. لیکن اس کی پہچان کے حوالے سے ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ اس میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں پتھر ہے جو گردے کی پتھری کو توڑ دیتا ہے یا بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں کہی تو جاتی ہیں, لیکن ان کے لیے پتھر کا تعین کرنا, وہ خود اس سے کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے, ایسا ہوا بھی ہے, لیکن ہم یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ کون سا پتھر ہے وہ. جی صاحب. کال کے دوران یا گفتگو کے دوران کال آئی تھی لیکن ابھی سوت نہیں ہے, تو پھر اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں. جعفر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں 2 سال 3 سال کی, تو وہ نمازیں کیسے ادا کی جائیں؟ جس سے بھائی اس بارے میں جو بات ہم پہلے پیش کر سکتے ہیں, پہلی بات واقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ بتا دیا. مولانا اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال آئی ہے تو لے لیں, اس کے بعد پھر اس کو, کیونکہ ابھی ہمیں ابتدائی میں ہی ہے تو لے سکتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال سر. جی محترم. سر یہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک سوال ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اذیت پہنچا کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے, ہم محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, اور بعد میں اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جس ٹائم آئے تھے تو وہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے, تو یہ محبت کا ثبوت ہے, تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر یہ بہت کچھ آتے ہیں کہ یہ آپ لائک کریں, یہ مطلب ہے کہ اگر آپ لائک نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر وغیرہ, یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیز دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ان کی ہیں, لائک کرو, نہیں لائک کرو کوئی تو مسلمان نہیں ہو. کیا یہ اس طرح ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کے محترم. بارک اللہ فیکم فی امان اللہ. جی مولانا جعفر بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں, اور نمازوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. جس سے بھائی پہلی بات جیسے ہم نے بات پیش کی واقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کی پابندی کا, اور دوسرے نمبر پر حدیث جبریل میں جو حضرت عمر سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں, جس میں پیارے نبی نے نماز کو ارکان اسلام میں شامل فرمایا, شمار فرمایا. اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. مسلم اور غیر مسلم میں اگر کوئی چیز تفریق کر کے ثابت کرتی ہے تو وہ ہے نماز. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو اس نے کفر کا عمل کیا. تو یہ سب باتیں ہمارے پاس ملتی ہیں. تو بچوں کو بچپن سے ہی تربیت بچوں کی جائے تاکہ بچے بچپن سے ہی لڑکیاں اور لڑکیاں نماز کے عادی بن جائیں اور نماز چھوڑنے پر بے چین ہو جائیں, اور نماز ضرور ادا کریں. اور نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے, اور نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اب اس کے بعد سے بھائی موصوف کی اگر نمازیں چھوٹ گئی تو ہم موصوف کو جو مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یعنی 2 سال کی نمازوں کے بارے میں, چونکہ یہ اندازہ ہے کہ 2 سال کی نمازیں ان کی چھوٹ گئی ہیں, اور جو اس طرح کی جو قدیم فوت شدہ نمازوں کی قضا کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ طریقہ ہمیں نہیں ملتا ہے, لیکن جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ 2 باتیں ہم یہاں پیش کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ من نسی صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اگر کسی کی نماز اس وجہ سے چھوٹ گئی کہ وہ سو گیا تھا یا پھر بھول گیا, جیسے ہی یاد آئے, جیسے ہی بیدار ہو تو فوراً اس کی قضا کر لیں. جی. لیکن چونکہ 2 سال قدیم اتنی مسلسل نمازیں موجود ہیں تو اس کا بہتر طریقہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے, اس حدیث کی روشنی میں جو مسند احمد, ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں, کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو اللہ رب العالمین فرائض کا محاسبہ کرتا ہے, اور فرائض میں اگر کوتاہی ہو تو پھر نوافل کو دیکھتا ہے کہ نوافل اس بندے کے نام اعمال میں ہے کہ نہیں. اگر نفل نمازیں ہوں تو پھر نفل نمازوں کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کو جو ہے ان کی تکمیل کر دی جاتی ہے.
اس اعتبار سے جو ہے موصوف کے سامنے بات پیش کریں گے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کریں اور استغفار کریں اور اپنے دل میں ندامت محسوس کریں کہ اب تک غلطی ان سے ہو رہی تھی، اور دوسرے نمبر پر اس غلطی کو نہ دہرائیں، تیسرے نمبر پر نمازوں کی برابر پابندی کریں، چوتھے نمبر پر جو ہے فرائض کے علاوہ جو سنت یا مؤکدہ نمازیں ہیں، نفل نمازیں، مثال کے طور پر نفل کے اندر گھبرانے کی بڑی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سنت پڑھنے کے لیے مسجد میں یعنی فرض سے پہلے سنت پڑھتے ہیں تھوڑا جلدی چلے جائیں تو آپ کو جو ہے تحیۃ الوضو کا موقع ملے گا، تحیۃ المسجد کا موقع ملے گا، اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جب ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں تو سورج طلوع ہو کر 20-25 منٹ ہونے کے بعد جیسے جب تیاری کر کے نکلتے ہیں تو آپ جیسے منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو وضو بھی کر لیں، تو صلاۃ الاشراق پڑھیں، یا پھر اس کے تھوڑے اگر اور دیر ہو گئی صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، اور اگر صبح فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس طرح فرائض کے علاوہ سنت نفل نمازوں کی پابندی کریں گے تو امید ہے کہ جو کوتاہی فرائض کے سلسلے میں ہو گئی اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے، اور دوسرے تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسی غلطی نہ کریں اور اپنے بچوں سے بھی ایسی غلطی ہونے مت دیجیے، بلکہ برابر نماز کی پابندی کریں اور کروائیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اب جعفر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ مولانا ایک کال ہے، یہ لے لیتے اس کے بعد پھر جو آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میرا نام میں نصیر بول رہا ہوں۔ جی نصیر بھائی، ہمارے کیمپ میں 2 مسجد ہے، دونوں مسجد بند ہے، اور ایک مسجد کے باہر ہے جو جماعت ہوتی ہے، دوسرا مسجد کے اندر بھی جماعت نہیں ہوتی، باہر بھی نہیں ہوتی، اور اس میں امام نہیں ہے، وہ چھٹی گیا ہے، میں اذان دیتا ہوں۔ اذان دے کے ابھی میں جماعت کے لیے وہ دوسری مسجد میں آئے گا، یہ میں اذان دے کے وہی مسجد میں نماز اکیلا پڑھے گا، کیا میرے کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مسجد کے اندر وہ وائی فائی کا جو ریسیور لگایا ہے، بہت آدمی کا احتجاج ہے کہ وہ بول رہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، یہ وائی فائی کا جو ریسیور، کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے نہیں؟ یہ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جی، بہت شکریہ آپ کا نصیر بھائی، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم جی، فی امان اللہ۔ جی مولانا محمد سجاد صاحب کا سوال ہے کہ سیلری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور سیلری بس ٹھیک ہی چل رہی ہے، جو موجودہ ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آخر جاب ختم بھی ہوگی، ختم ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر خاص طور پہ جو بیرون ملک افراد کام کرتے ہیں ان کو تو ریٹائرمنٹ کا کچھ الاؤنس وغیرہ مستقل نہیں ملتا، تو ایسے میں اگر تجارت کرنا چاہیں اور تجارت کے لیے پیسے نہ ہوں تو کیا بینک سے سود پر رقم حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے۔ جس سے اس کا جواب بہت آسانی سے ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اس طرح واضح فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو جائز قرار دیا اور حرم الربا کہ ربا یعنی سودی لین دین کو حرام قرار دیا۔ یہ ہو گئی پہلی بات جی۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ سود کے سلسلے میں 5 افراد گنہگار ہوتے ہیں، سود لینے والا، دینے والا، اور اس کے بعد گواہی دینے والے اور اس لین دین کو لکھنے والے، سب کے سب جو ہے اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ایسی ہے کہ آخری درجے کی مجبوری کہ انسان کی جان جا رہی ہے اور ایسا کوئی مجبور معاملہ پیش آتا ہے مجبوری کا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی اب آپ اس وقت جو ہے سود کے لین دین میں آپ جو ہے قدم رکھ سکتے ہیں، ورنہ موصوف ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن آمدنی محدود ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنی بھی آمدنی نہیں ہے پھر بھی ماشاءاللہ گزارا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں برکت کی دعا کیجئے اور دوسری آمدنی کے جو جائز طریقے ان کو اپنائیے۔ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سود کے لین دین میں جو ہے آپ قدم رکھیں یا پھر ایسے کام میں جو ہے آپ یعنی دخل دیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے، ایسے لین دین سے، ایسی کمائی سے بچا کے رکھیں۔ جو بھی آمدنی ہے ماشاءاللہ اس میں برکت کی دعا کیجیے، اور محدود طریقے سے بھی جو ہے کوئی تجارت کا طریقہ اپنا سکتا ہے۔ ایسا کیوں حرص کرتے ہیں کہ میں اتنی بڑی رقم لوں گا پھر بڑی تجارت کروں گا؟ ہو سکتا ہے کہ سودی لین دین میں آپ اس سودی لین دین کو اپنانے کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ ہو جائے اور پھر آپ کا اصل مال اور جو سود
سود آپ بینک کو دینا ہے سب کا سب ضائع ہو جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ محدود رقم سے ہی محدود تجارت کا آغاز کریں اور صحیح طریقے سے جو استخارہ کر کے مشورہ کر کے بہتر تجارت کا آغاز کر کے اس میں محنت کریں اور امانت دار لوگوں کو اس میں آپ لگائیے. امید ہے کہ وہی برکت کا کام آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور بلا وجہ جو ناجائز کام ہے ان کے اندر آپ یا ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. کال ہے اس کے بعد پھر اگلے سوال آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. خیریت؟ جی خیریت ہے بھائی. اپنا تھوڑی سی آواز بلند کر لیجیے. کون؟ عبد الرحمان بول رہا ہوں. جی عبد الرحمان صاحب. حضرت میرا ایک سوال ہے. جیسے ابھی وضو بناتے ہیں جی جیسے حمام میں ہے نہا رہے تو بنا کپڑے کے تو اس وقت وضو بنا سکتے ہیں بنا کپڑے کے؟ اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے جیسے بھی نماز پڑھ رہے تو کبھی ہوتا ہے الحمد کے بعد ہم سورہ بھول جاتے ہیں اور مطلب رکوع سجدہ کر لیتے ہیں تو سورہ نہیں پڑھے صرف الحمد شریف پڑھے تو اس میں کیا سجدے ضروری ہے مطلب سجدہ کرنا؟ اچھی بات یا نہیں چلے گا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا دو سوال ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. حماد صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نوزائیدہ بچے کے جنازے کے حوالے سے کہ کچھ بچے تو یا کوئی بچہ تو مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ پیدا ہو جانے کے بعد فوت ہوتا ہے. ان دونوں بچوں کی نماز جنازہ میں کوئی فرق ہوگا؟ جیسے بھائی کوئی بھی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو حقوق دیگر مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں تو یہ حقوق جو ہے حقوق کفایہ ہوتے ہیں، فرض کفایہ ہوتے ہیں کہ کچھ مسلمان اگر ذمہ داری ادا کریں تو ثواب ان کو تو ملے گا اور دوسرے لوگ اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے. اور ان حقوق میں سے حق یہ بھی ہے کہ اس میت کو جو ہے غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے، جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد جو ہے جنازے کے ساتھ جا کر مسلمانوں کے مقبرے میں تدفین کی جائے. یہ میت کے حقوق میں یہ سب باتیں شامل ہوتی ہیں. اور جہاں تک اگر کوئی بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد فوت ہوتا ہے وہ تو پھر جو ہے یعنی ماشاءاللہ زندہ تھا اس کے بعد وفات ہوئی، اس کے لیے تو جنازے کی نماز ادا کی جائے گی. لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ یعنی حمل ساقط ہو یا پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ تو پہلے ہی پیٹ میں ہی مر چکا تو اس کے لیے زندہ کا حکم نہیں ہوگا. لیکن جو راجح قول ہمارے سامنے یا جو ہمیں جس پر اطمینان ہے وہ حنبلی مسلک کا قول، جس میں اگر کوئی بھی بچہ جو ہے جو 4 ماہ کی مدت اس پر گزر چکی ہے حمل کے اوپر، تو بخاری اور مسلم عبداللہ بن مسعود سے حدیث جو ملتی ہے کہ 4 ماہ اگر گزرتے ہیں کسی بھی حمل کے اوپر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک زندہ مسلم انسان بن چکا ہے. تو 4 ماہ کے پہلے اگر اس کی وفات ہو گئی، اگر یعنی پیٹ کے اندر وفات ہونے کا مطلب یعنی 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہو گیا مثلا، جی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دے، اس کے لیے جو ہے جنازہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 4 ماہ کے بعد حمل ساقط ہوتا ہے اسے باقاعدہ ایک مکمل مسلم انسان کے طور پر اس کا شمار کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے جو ہے اگر غسل دینا ممکن ہو، کیونکہ حمل تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے 4 ماہ کی عمر میں، تو اس کو جو سہولتیں ہو سکتی اس کے مطابق عمل کر کے آپ اس کو کفن میں لپیٹ کر جنازے کی نماز پڑھا کر مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کرے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور حماد صاحب کا دوسرا سوال سجدہ سہو سے متعلق تھا اور کہ مسنون طریقہ کیا ہے، اور عام طور پر جس طرح وہ کر رہے تھے یا کر رہے ہیں وہ یہی کہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد 2 سجدے کیے پھر سلام پھیر لیا. لیکن کسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر کے سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے اس سلسلے میں موصوف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہم اختصار کے ساتھ اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی ایسا سبب پیش آئے جس کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو سجدہ سہو کبھی سلام سے پہلے بھی کیے جاتے ہیں دونوں سجدے، کبھی سلام کے بعد بھی کیے جاتے ہیں. لیکن اس کو علماء نے مستحب کا درجہ دیا ہے، یعنی اگر کسی نے سلام سے پہلے کر دیا یا سلام کے بعد کر دیا تو اس کا درجہ مستحب ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اور اگر یعنی ایسی حالت پیش آئی کہ ایک بندہ سلام پھیر دیتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر ہم یہ کیسے کہیں گے کہ بھی وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے گا؟ تو بے شک وہ تو سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدے سہو کرے گا۔ اس معنی میں جو ہے اگر کسی کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے، اور اگر پہلے ہی یاد آ گیا تو پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے گا۔ اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور سے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے، وہ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کے بارے میں جو ہے احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اسی لیے آپ زیادہ کوشش یہ کریں کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں، لیکن اگر یعنی یاد بعد میں اگر آیا تو پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے سہو دو کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اس میں ایک کبھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا اسی سجدے صاحب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تشہد میں تقریباً نصف کے بعد انہیں یہ احساس ہوا یا خیال آیا کہ پتہ نہیں اب میں نے آخری رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں یا 1 سجدہ ہی کیا ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا سجدہ کر کے پھر تشہد پڑھیں یا پوری رکعت دوبارہ دہرائیں یا کیا کریں؟ جس سے بھائی چونکہ ان کو اس وقت یاد آیا جبکہ ایک سجدہ باقی تھا، یعنی جو رکعت جس رکعت میں ان کو سجدہ کرنا چاہیے، جس یعنی رکعت کے بارے میں سجدہ بھول گئے، تو وہ رکعت کون سی تھی؟ اگر وہ درمیانی رکعت تھی تو پھر وہ رکعت تو فوت ہو گئی، تو پھر اس رکعت کا اضافہ وہ کریں گے۔ لیکن اگر وہ صرف آخری رکعت تھی، مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے اندر وہ سجدہ بھول گئے، یہ ان کو تیقن ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر ان کا تشہد جو ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ وہ تشہد جو ہے وہ کل عدم قرار دیا جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ ایک سجدہ وہ کریں گے، ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر السرنو تشہد کا آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں، تو اس طرح ان کی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ امجد اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اذیت پہنچا کر کسی سے محبت کرنے کا اظہار یا محبت کے اظہار کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، اور دلیل میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ جس فرد نے بھی یہ دلیل دی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے یا ان عورتوں میں شامل کرنا چاہتا ہے جو کہ یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھیں؟ یہ سب ہے بات آپ کی بالکل ماشاءاللہ صحیح ہے، اور اس طرح کی حرکت کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات خود صاحب بھائی نے 1 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا کہ جن خواتین نے اسے حرکت کی تھی وہ خواتین تو مسلم تھی نہیں، اور اس بات کو اللہ و رسول نے دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا کہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے تم لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرو، تو یہ دلیل جو ہے مانی نہیں جاتی۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ فیس بک پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ لائک کرو، اور خاص طور پہ ایسے مقامات کی تصاویر کے حوالے سے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو لائک کرو، اگر لائک نہیں کرو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے۔ جس سے بھائی دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے، اور ہم سب کے پیارے نبی کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرا ایک حصہ ہے، اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے لیے پیارے نبی جب وہ تشریف لاتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو اتنا احترام جو پیارے نبی کرتے تھے، تو وہ خاتون جو وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ اور ہم اس حدیث پر بھی غور کریں گے جو ترمذی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب پیارے نبی جس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ حسبک من نساء العالمین، کہ ساری دنیا میں جو خواتین ہیں ان میں افضل ترین خواتین کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے جو فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون کی بیوی، اور دوسرے نمبر پر مریم ابنۃ عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور خدیجہ بنت خویلد یعنی پیارے نبی کی اہلیہ پہلی بیوی، اور فاطمہ بنت محمد پیارے نبی کی جو ہے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان خواتین کا احترام جب پیارے نبی نے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بتایا، پیارے نبی نے اپنی امت کو سارے لوگوں کو بتایا، تو ہم جو ہے ان دونوں کا پیارے نبی کا نبوت
کی وجہ سے اور پیارے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا احترام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر لائک کرنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو مکانات ہیں، گھر ہیں، رومز وغیرہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی ہو یا نہ ہو، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو لائک کرے نہ کرے، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کے ایمان پر اثر نہیں ہوتا اور کسی کی محبت میں کمی نہیں ہوتی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. کال نہیں ہے تو نصیر صاحب کا سوال ہے. نصیر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ اچھا من کال ہے تو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام اسلم ہے. جی اسلم بھائی. سر میرا سوال ہے، کوئی میاں بیوی کا جو ہے جھگڑا ہو گیا، کسی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، وہ طلاق دے دیا. اچھا. پھر 1-1.5 مہینہ کے بعد پھر طلاق دے دیا، یعنی طلاق دیا فرسٹ میں ایک بار اور پھر 1-1.5 مہینہ کے بعد یعنی 2-3 بار دے دیا کہ بھائی تم کو ہم طلاق دے دیا. پھر 1-1.5 سال بعد بول چال بند کر دیا. پھر جو گھر بسانا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ یعنی 2 مرتبہ وہ طلاق دے چکے ہیں اور اس کے بعد پھر صرف بول چال بند کی ہے، طلاق نہیں دی. طلاق دے دی ہے نا. نہیں، طلاق ایک دوسری دفعہ دی نا، اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے کہ 1 سال کے بعد پھر انہوں نے بول چال بند کی. جب بول چال بند کی پھر بھی طلاق دی تھی یا نہیں؟ ایسا نہیں، ایک بار طلاق دیا پھر 1-1.5 مہینہ کے بعد طلاق دیا اور 1 سال سے یعنی دونوں کو بول چال نہیں ہے. طلاق دینے کے بعد جی دوسری طلاق دینے کے بعد پھر بول چال بند ہے. ہاں اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال سر اسی حوالے سے، جو کچھ آدمی بول دیتے ہیں نا مولانا صاحب کہ یہ جو ہے نا گھر بسانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے حلالہ کراؤ، یعنی 3 مہینہ دوسرے کے نکاح میں رکھو، پھر اس کو طلاق دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، یا 3 دن یا 3 رات نکاح میں رکھا جائے گا دوسرے کو، پھر وہ طلاق دے گا، پھر دوسرے پہلے والا جو شوہر تھا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. جی مولانا، اب آتے ہیں نصیر صاحب کے سوال کی طرف. نصیر صاحب پوچھ رہے تھے کہ 2 مسجدیں ہیں جن میں سے ایک مسجد میں تو کافی لوگ ہوتے ہیں، امام بھی ہوتا ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے. دوسری مسجد میں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ امام ہے، نہ لوگ آتے ہیں. اگر یہ صاحب وہاں جا کے کہتے میں اذان دے دوں، اذان دے کے اکیلی نماز پڑھوں تو مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا، یا یہ کہ میں اذان دینے کے بعد دوسری مسجد میں جاؤں اور وہاں جا کے جماعت میں نماز پڑھوں؟ جس سے بھائی جس مسجد میں کوئی بھی آتے نہیں اور آباد نہیں ہے تو پھر اس مسجد میں اذان دینے کا فائدہ کیا ہے صاحب بھائی؟ یعنی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ موصوف اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی آتا نہیں تو پھر صرف اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جہاں پر مسجد ہے، امام ہے، اذان ہوتی ہے، آباد ہے، مصلی ہوتے ہیں، نماز باجماعت آپ کو ملتی ہے، تو پھر آپ وہیں پہ نماز ادا کیجئے. لیکن اگر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مسجد آباد نہیں ہے اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، آپ بے شک اذان کا آغاز کیجئے اور لوگوں سے جا کے ملاقات کیجئے. جب 2-3 افراد آپ کو ملتے ہیں تو پھر ان کو، یعنی ان 2-3 کو ہی، 2-3 کی جماعت کو لے کر آپ ہر کمرے میں جائیے، چونکہ ایسے لگتا ہے کوئی کمپنی کی مسجد ہے. ان سے جا کر آپ ملاقات کر کے اس مسجد کو بھی آباد کرنے کی آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن صاحب جب ایک مسجد بالکل قریب ہے تو اس کے قریب ہی دوسری مسجد، یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 2 مساجد قریب ہیں، دونوں کو یعنی موصوف دونوں کے بارے میں کیوں اس طرح سوچتے ہیں؟ جب ایک مسجد ہے، قریب ہے اور جتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، بستے ہیں، تو ان تمام کے لیے ایک مسجد قریب پڑتی ہے، تو پھر دوسری مسجد کے بارے میں شاید اتنا اصرار کرنا، اس کی کوئی ضرورت جو ہے مجھے محسوس نہیں ہوتی کہ اس طرح کیوں غیر ضروری محنت کر رہے ہیں. ویسے بھی مولانا اگر ایک ہی محلے میں ایک مسجد ہے اور وہ کافی ہے، اس میں گنجائش بھی موجود ہے، اس میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اسی کو آباد کیا جانا چاہیے. اپنی 1.5 اینٹ کی بلکہ آدھے اینٹ کی ایک الگ سے مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی بات ہے نا، اور ان کو گروپوں میں تقسیم کرنا تو نہیں. تو اب اس میں اگر کوئی مسجد کسی نے بنا دی تھی کسی وقت اس کی کسی ضرورت کے تحت، اب وہ
اس کی وہ ضرورت باقی نہیں رہی، یا جن اوقات میں دفتر کے اوقات میں ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کا اشارہ شاید اس طرح بھی ہو جائے، دفتر کے اوقات میں اگر اس مسجد کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہو جائے، لیکن بالعموم کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ نمازوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ ایک مسجد میں اکٹھے ہوں، اور اگر دوسری دور مسجد ہے پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو آباد کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر قریب ہے پھر اس کو آباد نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اکیلے وہاں پر اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے جماعت کا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو قریب کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایسی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں جہاں کوئی ہے ہی نہیں، آس پاس کوئی اور مسجد بھی نہیں ہے، وہاں پر آ کے آپ تنہا پڑھتے ہیں تو وہ اس چرواہے کی طرح آپ کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا جس نے کہ باہر میدان میں کھلے علاقے میں نماز ادا کی تھی، اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ نصیر صاحب کا دوسرا سوال کہ مسجد میں وائی فائی ریسیور لگا دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ انسان خود اذان کہے، اذان دے، یہ بات تو مشروع ہے، لیکن اگر کسی شہر میں بہت ساری مساجد ہیں جہاں پہ اذان ہوتی ہے، اور کوئی مخصوص مسجد ایسی ہے جہاں پہ اذان دینے کے لیے اگر لوگ ہیں تو افراد اذان دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہاں پہ اذان دینے والا کوئی نہیں ہے اور وائی فائی کے ذریعے جو ہے اذان دی جاتی ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس مجبوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کمپنی اگر وہاں پہ ہے تو مینیجر سے یا پھر جو بھی سپروائزر ہے انچارج، اس سے بات کر کے ایک شخص کو وہاں پہ بھیجا جائے کہ بھی ایک شخص یا ہر دن ایک ہی شخص یا پھر ہر دن الگ الگ افراد جا کے جب ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اذان دے کر جو ہے وقت پہ اذان دے تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے، تو اذان کا حق تو صحیح طریقے سے اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر وائی فائی کے ذریعے اذان دی گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ دیں، لیکن اذان اگر کسی نے دی ہے تو اذان تو ہو جائے گی، اس معنی میں ہو جائے گی کہ پورے شہر میں اگر کسی بہت سارے مقامات پہ اذان ہو رہی ہے تو اذان جو ہے علماء نے کہا کہ واجب کفایہ ہے، اس معنی میں واجب کفایہ ہے کہ بہت ساری مساجد میں اذان ہوتی ہے، اور اگر کسی مسجد میں اذان نہیں ہوتی تو اس مسجد میں نماز صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جسے بھائی ویسے صرف وائی فائی لگانے میں تو کوئی بات نہیں، اگر مسجد میں لگا دیا گیا ہے وائی فائی اور اس کا دوسرا استعمال بھی ہوتا ہے کہ آپ موبائل اس کے ذریعے موبائل سے آپ کے رابطے ہو سکتے ہیں، موبائل کی کال ریسیو ہو سکتی ہے، یا آپ اس کا جو استعمال ہے وہ کر سکتے ہیں، نیٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قواعد تو نہیں ہونی چاہیے۔ جی صاحب بھائی، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودی میں پھر نصیر بات کر رہا ہوں۔ جی نصیر بھائی، میرے مسجد جو ہے کیمپ میں ایک سینئر مسجد، ایک لیڈر مسجد۔ نصیر بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی، کسی بند جگہ پہ ہے شاید؟ ہاں ابھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے آواز۔ ٹھیک، میں باہر نکلا ابھی۔ جی اب بہتر ہے کچھ۔ ہاں مسجد کیمپ کے اندر دو مسجد، سینئر مسجد، ایک لیڈر مسجد ہے۔ نہیں آخر میں دو مسجدیں کیا؟ سینئر مسجد، ایک لیبر مسجد۔ لفظ سمجھ نہیں ہے کو آپ مسجدوں کی تقسیم کر رہے ہیں، ایک سینئر مسجد اس سمجھ میں آیا شاید؟ ہاں دو مسجد ہے، دو مسجد، ایک سینئر مسجد، یعنی مسلمان ہم لوگ زیادہ مسلم زیادہ ہے، دو مسجد پہلے سے بنا چکا ہے، لیکن ابھی کورونا کی وجہ سے مسجد دونوں بند ہے، اندر الاؤڈ نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ تو پھر آپ اذان کہاں دیتے تھے؟ میں وہ سینئر مسجد میں جو تو امام جو گیا چھٹی کیا ہے، اور اذان دیتا وہ لوگوں کو اندر آنے کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، کیو پی والا جو قطر پیٹرولیم والا نہیں دیتے۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ میں اس میں اذان دے کے جو لیبر میں اندر بھی نہیں نماز نہیں پڑھتے، باہر اس میں جماعت میں شامل ہو جائے یا مسجد میں نماز پڑھوا کر؟ نہیں تو جب آپ امام صاحب نماز پڑھا ہی نہیں رہے تو پھر اس مسجد میں آپ کیسے جا کے نماز پڑھیں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نقطہ۔ نہیں، اذان دینے کا الاؤڈ ہے، اذان دے سکتا ہے، لیکن آدمی لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا الاؤڈ نہیں ہے۔ نہیں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ وہاں پر جماعت نہیں ہو رہی، اذان تو ہو رہی ہے، آپ اپنی مسجد میں اذان دے کے وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہاں تو جماعت نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے یہیں پر آپ جماعت کرا لیں، لوگوں کو بلا لیں، یہاں جماعت کرا لیں۔ اس میں دو مسجد میں امام ہے،
آلریڈی امام ہے، لیکن میں ادھر اذان دینے کے لیے بولا ہے، کیا میں اذان دے کے جماعت کے لیے دوسری مسجد میں آ سکتا ہے؟ ادھر نماز میرے کو جماعت کا یہی سوال تھا میرا۔ اچھا نصیر بھائی، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ابھی تک نا آپ کے کال کی جو کوالٹی وہ اچھی نہیں آ رہی اور ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، لیکن جتنی بات سمجھ میں آئی ہے اس کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا بھائی۔ چلو انشاءاللہ کوئی سگنل کا مسئلہ ہوگا۔ چلو معلم، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت شکریہ۔ ابھی انشاءاللہ جواب آئے گا۔ مولانا عبد الرحمان، بہت شکریہ آپ کا، میں کال بند کر دوں۔ عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے کہ اگر غسل کر رہے ہیں اور لباس نہیں ہے جسم پر، کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، جب ہم نماز اور وضو اور غسل وغیرہ کے احکام کے بارے میں جو دلائل ہیں ان پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ستر پوشی ضروری ہے۔ یہ بات تو واضح ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان غسل اور جو وضو وغیرہ کرتا ہے اپنی سہولت کے مطابق بند کمرے میں، بند حمام میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر لباس پہن کر وضو کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اور وضو کے لیے ستر پوشی ضروری نہیں ہے، اور مرد کے لیے کم از کم ستر پوشی ناف اور گھٹنے ان دونوں تک چھپانا یہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مکمل لباس ہوتا ہے تو مکمل اس کے لیے زینت ہے، لیکن کم از کم ستر پوشی اتنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اور غسل کر کے فارغ ہوتے وقت غسل سے پہلے یا غسل کے بعد جب وضو کیا جاتا ہے سنت کے مطابق، اس وقت اگر لباس ہے تو بہتر ہے، اور اگر لباس نہیں ہے تو بالکل وضو صحیح ہوگا، وضو میں ثواب میں کمی نہیں ہوگی، وضو مکروہ نہیں ہوگا، وضو دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آپ وضو کر کے باہر آتے ہوں تو آپ کے اس کمرے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں دوسرے لوگ اگر رہتے ہوں تو پھر آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو چھپا کے جو ہے باہر آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں۔ اگر آپ تنہا رہتے ہیں تو پھر اسی حالت میں یا کم کپڑے پہن کر اگر آپ باہر آ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک وضو کا معاملہ ہے تو وضو بالکل صحیح ہوگا، اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال تھا عبد الرحمان صاحب کا کہ نماز پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، لیکن دوسری اس کے بعد سورت پڑھنا بھول گئے ہیں، کیا ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز ہو جائے گی؟ اس سے بھائی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الفاتحہ اور مزید سورت پڑھایا کرتے تھے، تو جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ان تمام دلائل کو جمع کر کے علماء نے یہ بات پیش کی کہ نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ اس کا مقام تو فرض ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورت کا پڑھنا اسے علماء نے سنت مؤکدہ کے طور پر شمار کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے مثلا، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازمی نہیں ہوتا، یعنی اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن پیارے نبی نے اس طرح نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت کی پابندی کی۔ لیکن کوئی بندہ بھول گیا یا پھر سنت پڑھ رہا تھا، فرض کی اقامت ہو گئی، جلدی جلدی وہ ختم کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، تو دوسری سورت پڑھے بغیر نماز اگر مکمل کرے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، لیکن سورت نہ پڑھنے کی وجہ سے جتنا ثواب جو یعنی سورت کا ثواب جو ہوتا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز صحیح ہوگی، اس پر سجدہ سہو لازمی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی عادت نہ ڈالے، ہمیشہ اس طرح نہ کرے، کبھی اس طرح بھول کر ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اسلم صاحب کا سوال طلاق سے متعلق تھا، اس کو جتنی سمجھ میں آئی ان کی بات وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، پھر طلاق ہو گئی، اور 1.5 ماہ کے بعد پھر انہوں نے دوسری طلاق دے دی، یعنی کہ گویا کہ واپسی ہو گئی تھی، پہلے طلاق سے رجوع کر لیا تھا انہوں نے، پھر 1.5 ماہ کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد پھر 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے تک انہوں نے آپس میں ان کی بات چیت بند رہی۔ ایسی صورت میں کیا ان کے درمیان طلاق بائن ہو گئی، مکمل طور پہ طلاق ہو گئی، یا یہ کہ اب بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور ورنہ پھر انہوں نے جو حلالہ کا طریقہ یا حلالہ کا جو مختلف جو فتوے دیے جاتے ہیں اس کی تفصیل لمبی ہے، اس کے بارے میں بھی ساتھ ہی بتا دیجیے۔ اس سے اس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان،
تو یہ تو ایک آیت ہو گئی، اور دیگر احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد وہ بندہ جو ہے 3 ماہ تک اسے وقت رہتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے. 3 ماہ مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی عصمت میں باقی رہے گی، اور اگر 3 ماہ گزر جاتے ہیں مثال کے طور پر، ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر واپس لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر واپس نہیں لینا چاہتا ہے تو پھر وہ خاتون کسی بھی مرد سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد جیسا کہ موصوف کے الفاظ سے بات واضح ہوتی ہے صاحب بھائی کہ پہلی دفعہ اس شخص نے، شوہر نے طلاق دے دی. اب اس کے بعد دوسری طلاق اس نے 45 دن کے بعد دی. اب اس نے رجوع کیا نہیں پتا. اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو دوبارہ طلاق دے دی، تو بغیر یعنی سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ رجوع کیا ہوگا، اسی لیے موصوف نے کہا کہ دوسری دفعہ اس نے طلاق دی ہے. اب اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر 1.5 سال کی مدت کا موصوف نے ذکر کیا کہ آپس میں جو ہے ان کے آپس میں بات چیت بند ہے، گفتگو نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہ جو دوسری طلاق ہوئی ہے، دوسری طلاق کے بعد 1.5 سال کی مدت گزر گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موصوف نے یا شوہر نے جو ہے رجوع نہیں کیا، کیونکہ بات ہی نہیں کی تو رجوع کرنے کا سوال نہیں پیش آتا. تو مطلب یہ ہوا کہ مدت طویل گزر چکی ہے، 3 ماہ سے زیادہ مدت گزر گئی، اور دوبارہ وہ مل کر رہنا چاہتے ہیں. تو موصوف کے سامنے یہ راستہ، یہ دروازہ کھلا ہے کہ 3 ماہ جو ان کے گزر چکے، 3 ماہ کے اندر اگر واپس وہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. 3 ماہ گزر جانے کی وجہ سے موصوف کو یہ کہا جائے گا کہ دوبارہ اگر آپ اسی بیوی کے ساتھ واپس رہنا چاہتے ہیں، اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، آپ نیا نکاح کیجئے. اور اس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، بیوی کی طرف سے سرپرست کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو نیا مہر دے کر دوبارہ نیا نکاح کر کے اپنے پاس اس کو اپنی زوجیت میں واپس لے سکتے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے صاحب ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ زندگی گزاروں، ایک ساتھ ہم مل جل کر گزاریں. تو تقریباً جو بھی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اسی حالت کی طرف واپس آتے ہیں. تو یہی بات تھوڑا پہلے سوچ لیجیے، یعنی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے، اس انجام تک پہنچنے سے پہلے اگر سوچ لیتے تو پھر آپ جو اس طرح کی مجبوری کی یعنی حالت تک نہیں پہنچتے. اسی لیے موصوف کے سامنے مشورہ یہ ہے کہ بالکل آپ اس بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نیا نکاح کریں، نیا مہر دیں، اس کے بعد دونوں شوہر بیوی کی طرح مل جل کر رہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اس میں ایک اور کال ہے، اس کے بعد پھر اگر موقع ہو تو پھر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سرفراز بھائی، میرا سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. مولانا وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. اچھا، میرا ایک سوال ہے جی کہ جو بھائی صاحب کا ابھی یہ آیا تھا طلاق کے بارے میں، جی حلالہ کے بارے میں، جی مہربانی کر کے میرے بھائی لوگ جو بھی ہے، جتنے بھی لوگ سنتے ہیں، یہ حلالے کے بارے میں مت پوچھا کرو. تم لوگ عورتوں کو کیا کھیل سمجھ کے رکھے لے؟ تم لوگوں نے ہمارا مذاق اڑا کے رکھے لے انڈیا کے اندر عورتوں کی. مہربانی کرو، ورنہ ہم لوگ کو حلالہ کی بات مت پوچھا کرو. ورنہ میری یہ بات تھی، میرا بہت دل جل گیا اور آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے. کیوں رات دن ہم سن رہے 3 طلاق اور حلالہ. یہ لوگ بولتے کیا یہ تم لوگ عورتیں ایسی 3 طلاق ہونے کے بعد پھر طلاق لے کے پھر وہ آدمی کے پاس جاتے، پھر شادی کرتے. یہ کیا مذاق؟ کیا مذاق ہے؟ ہمارا اسلام ہے، ہم نہیں بولتے کہ نہیں ہے، مگر مہربانی کر کے یہ بات مت پوچھا کرو. دل میں درد ہو جاتا ہے ایک دم سے. جی محترمہ آپ کے جذبات بالکل صحیح ہیں، اور ہم اگر جب کبھی اس کا ذکر آتا ہے تو ہم ساتھ میں یہ بتاتے ہیں. میں آپ سے بھی 2-3 بار بول دیے ان لوگوں کی یہ بات اچھی نہیں ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے کہ یہ لوگ کیوں ایسا پوچھتے ہیں حلالہ کے بارے میں. محترمہ ذرا یہ اس پہلو سے بھی دیکھے کہ ان کے ہاں آپ کے ملک میں اور ہمارے بر صغیر میں ایسے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بار بار یہی فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ وہ خود حلالے کے لیے خود اپنے آپ کو بطور شوہر پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سمیٹیں گے. تو وہ لعنت سمیٹتے ہیں، لیکن ایسے لعنتی لوگوں کی لعنتی باتوں کو اگر کوئی دوسرا فرد بار بار پوچھتا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کے لیے اس کو بتانا تو چاہتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے جاتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچ کے رہیں. امید ہے کہ آپ کا پیغام اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت
अच्छा होगा। फिर सिर्फ किसी ने भी नहीं हो, कोई भी हो बंदा नहीं पूछे हलाल की बातें, हलाला की। खुदा हाफिज। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। और मौलाना इसमें जो हम नसीर साहब के सवाल की तरफ आ जाते हैं। नसीर साहब ये पूछना चाह रहे थे कि 2 मस्जिदें हैं और उसमें से एक मस्जिद में उन्होंने पहले बताया था कि जमात होती है और दूसरी मस्जिद में ना इमाम है ना अजान होती है, ये अजान वहां देते हैं। अब जब दूसरी उन्होंने कॉल की तो उसमें कुछ मुश्किल तो हो रही थी समझने में, लेकिन यह कि वो बता रहे थे कि पहली जो बड़ी मस्जिद है उसमें इमाम तो है लेकिन जमात नहीं होती, सिक्योरिटी वाले अंदर दाखिल नहीं होने देते। अब क्यों नहीं दाखिल होने देते? शायद लेट कमर्स को नहीं आने देते होंगे, इस बिना पर वो कह रहे हैं। तो इसमें अगर जो जितनी बात आपकी समझ में आई हो सवाल के हिसाब से उसके अगर जवाब आप फरमा दें। जी साहब भाई, उनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गुज़िश्ता 1 साल तक साहब भाई यहाँ पे जो हो रहा था कि मसाजिद में अजान तो हो रही थी और जो अजान देते थे तो वो हजरात चाहे इमाम साहब हो मौज़िन साहब हो तो वो शायद मस्जिद को बंद करके, यानी पूरे मुल्क में पूरे शहर में तो अजान को बंद नहीं किया जा सकता, अजान दी जाती थी माशाअल्लाह। लेकिन कोरोना की वजह से और लोगों को मशक्क़त से, इस बीमारी से, इस वबा से बचाने के लिए ये तालीमात दी गई थी कि लोग जो है अपने अपने घरों पर नमाजें पढ़ लें। लेकिन अजान बंद नहीं होती थी, मसाजिद जो है सिर्फ अजान जो है मसाजिद से दी जाती थी। इमाम या मौज़िन साहब अजान देते, उसके बाद या तो वो अपने उसी मस्जिद में तन्हा नमाज पढ़ लेते या फिर अपने घर में वापस जाकर नमाज पढ़ लेते। तो शायद कंपनी की तरफ से मौसूफ के अल्फाज में सभी कोरोना का लफ्ज़ भी ज़रा सुनाई दे रहा था। अभी तक शायद वो जिस कंपनी का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ के लोग एहतियातन इसी कानून के पाबंद हैं कि अभी लोगों को वहाँ पर भीड़ बनाने न दिया जाए, उसकी वजह से जो है वबा फैलने का अंदेशा रहता है, लोगों को तकलीफ होने का डर रहता है। तो इस एतबार से जो है वो मस्जिद जहाँ पे इजाज़त है, छूट है, वहाँ पे मौसूफ जाके नमाज पढ़ें। और जो मस्जिद बंद है तो वहाँ पे अगर मौसूफ को अजान की इजाज़त दी जाती है, ठीक है, अजान दे के वहाँ से आप निकल जाइए। और निकल जाने के बाद यानी अजान इस माने में आप दे रहे हैं कि लोगों को वक्त के बारे में आप इत्तला देकर सवाब कमा रहे हैं। उसके बाद लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मस्जिद अगर बंद हो जाती है, अब बाहर जाकर जहाँ पे आप मस्जिद के आंगन में बाहर जहाँ कहीं जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ें, और अगर आपको मौका नहीं मिलता तो रूम में जाके आप नमाज पढ़ें, कोई हरज नहीं है। लेकिन अजान देने का सवाब तो आपको मिलेगा क्योंकि आपको उसी हद तक इजाज़त दी जा रही है कि आप सिर्फ अजान दे सकते हैं। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। और अगर आखिर में SMS का ये सवाल ले लें कि यह है कहाँ से, 74 नंबर शायद नजर आ रहा है, वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ साहब नाम नहीं लिखा उन्होंने, कि सिर्फ इतना पूछा है कि दरगाह पर जाना कैसा है। जैसे भाई आमतौर से दरगाह के सिलसिले में बता सकते हैं कि जो दरगाह आजकल मौजूद हैं जहाँ पे लोग जाकर उनके सामने सर झुकाते हैं, कुछ मांगते हैं, उनसे भी मांगते हैं या फिर अल्लाह से मांगते हैं, उनके सामने शिरके आमाल करते हैं, और जो लोग उनको देखते हुए यही समझते हैं कि यहाँ पे लोग लेने के लिए आते हैं, तो बेशक खबरों की ज़ियारत तो मतलूब है, लेकिन ये मकामात जहाँ पे शिरक के काम होते हैं तो ऐसे मकामात पे नहीं जाना चाहिए। जी साहब भाई, और एक सवाल किसी का साहब भाई, जो दरूद के बारे में बेहतर अल्फाज कौन से थे, किसी साहब का रह गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो इख्तिसार के साथ ये हो सकता है साहब है कि बेशक अल्लाह ने हुक्म दिया दरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का, और बेहतरीन दरूद वही दरूद इब्राहिमी हम लोग जो है नमाज में अत्तहियात के बाद जो पढ़ते हैं तशहुद में, वो सबसे बेहतर दरूद। अगर किसी को इतना टाइम मिलता है तो वो दरूद पढ़ ले। और उसके बाद जो दूसरा जो मामला है कि अगर यानी प्यारे नबी का नाम लिया गया तो फौरन हम मुख्तसर दरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मोहम्मद। इस तरह के मुख्तसर अल्फाज से भी दरूद जो है पढ़ा जा सकता है। वक्त है तो मुकम्मल दरूद पढ़े, दरूद इब्राहिमी, वक्त नहीं है तो मुख्तसर दरूद भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं, सब पे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। जितना पढ़ेंगे उतना सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस लिहाज से ने जो अफजल दरूद का उन्होंने पूछा था तो वो फिर दरूद इब्राहिमी ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी है। जी साहब, कुछ दूसरे दरूद भी अहादीस में आए हैं और अहादीस के नमाज में जिसके लिए बतौर खास कहा गया, जिसका एहतमाम किया गया, वो दरूद इब्राहिमी है। तो इसलिए हमें उसी को अफजल समझते हुए उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन चूंकि थोड़ा सा तवील होता है तो तवील होने की बिना पर अगर आप कभी मुख्तसर भी पढ़ लेते हैं तो वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, और उस पर भी अजर अता फरमाएगा। इस तरह प्रोग्राम नूर इस्लाम का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बेइज़्निल्लाह ताला आइंदा जुमे के रोज इसी वक्त, जुमे के रोज दिन के 1 बजे या 1 बजे के बाद आपसे
دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے اور دعاؤں کا اہتمام ضرور جاری رکھیے گا، اس لیے کہ دعا ہی ہمارا ہتھیار ہے اور دعاؤں کے ذریعے ہی ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور بطور خاص امت اسلامیہ کے مسائل جو کہ بہت زیادہ ہے اور بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.